الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بے پردہ جو نظر آئے کل چند بیبیاں بے پردہ جو نظر آئے کل چند بیبیاں اکبر زمین میں گہرت کمی سے گر کیا پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا کہنے لگے عقل پہ مردوں کا پڑ گیا محترم حضرات میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے پڑھا ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ہدایت دی گئی ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور تمام مسلمان کی عورتوں کو اس بات کا حکم دیجئے کہ اپنے اوپر تھوڑی سی چادر لٹکا لیا کرے یعنی کلام اللہ شریف میں اس آیت سے پردے کا حکم نازل ہوا ہے قرآن شریف کا ایک دوسرا ٹکڑا ہے کہ عورتوں اپنے سینے پر اوڑھنی ڈال لیا کرے اس آیت سے بھی پردے کا جانب اشارہ ہے مگر دوستو جب مذہب اسلام کے روشن ستارے کفر ظلم ذالک کے بادل جٹے بے گڑی اور بے حیائی کی تاریکیاں ختم ہو جائیں گے وہ انصاف سے باطل کے لہراتے جھنڈے کر بڑے مجموع اور بے یکس اور مسوات کو برابری ملاقات پر ان عورتوں کو جو ظلم و ستم بس رہی تھی مسائل والا ان پر توڑے جا رہے تھے اگر تاریخ اور کھل جائیں گے تو ساری دنیا میں شیطانی دنگے بجنے لگیں گے مسلمان عورتوں کو بخاری و یاری کے پھندے میں پھنسانے کے لیے ارادہ کرنے لگیں گے اب اسی چند باتوں کے ساتھ میں اپنا تقریر میں کرتے ہوئے مانے لیں اس کے بعد تقریر ہی پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں صالحہ حسنین یہ بچی آئے اپنی تقریر پیش کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الذی کفا والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر محترم اور گرامی قدر سامعین اکرام اس وقت میرا موضوع عشق ہمارے معاشرے کا وہ ناصر ہے جس نے زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا سینکڑوں ہزاروں گھروں کو تباہ و برباد کر دیا اور کتنی جذبات کو مسل کر رکھ دیا یہ وہی بیماری ہے جسے آپ دہیج کے نام سے یاد کرتے ہیں میں نے خطبہ کے بعد ایک حدیث شریف پڑھے ہیں اس میں حضور نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا تو رب جلال ایسے شخص کو ذلت کے سوا کچھ نہ دیں گے اور جو شخص مال کے لالچ میں شادی کرے گا تو اس کو فقیر و فقر کے سوا کچھ نصیب نہ ہوگا اسلام کے پاس بنو آج ہندوستان کے اندر خاص طور سے ہمارے معاشرے میں جہیز کا ایک ایسا نظر بن گیا ہے جو ہمیں ہتھیار سے زیادہ خطرناک اور ہلاک ثابت ہو جا رہا ہے کہ اس مخصوص جہیز کی بنیادوں پر ہندوستانی معاشرے میں روزمرہ اخبار کی رونق بن کر یہ خیال چھپتا ہے کہ فلانا شاعر نے اپنے سسرال والوں سے اسکوٹی نہ طے کرنے پر اپنی نئی نوری دلہن کو جلا دیا ہے فلانا شخص نے مزید جہیز کا مطالبہ پورا نہ کرنے پر بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے داماد مانگتا ہے خیرات دیکھیے داماد مانگتا ہے خیرات دیکھیے آج بھی ان عورتوں کے ارمانوں کا خون کیا جا رہا ہے غریب گھرانے کے بچے پر خدا کی زمین اپنے اشاد اور کشادی کے باوجود تنگ ہو رہی ہے سارے دنیا بڑے بات روز شنگتے آئے کہ جس گھر میں لڑکی زوانی کی تشریف قدم رکھتی ہے اس وقت سے والدین کی نیند حرام ہو جاتی ہے زندگی کا ایک لمحہ سانپ بن کر ڈانس لگتا ہے ایک طرف لڑکی کی اڑتی ہوئی جوانی ہوتی ہے دوسری طرف دل سے بڑے کی اڑتی ہوئی نگاہیں ہوتی ہے تو تیسری طرف پڑوسی کی ذمہ گواہیاں ہوتی ہے والدین اس گلاب کے پھول کو سجانے کے لیے جب کسی لڑکی کی تلاش کرتے ہیں تو جہیز کے متبرات ان کی حدوں کو مشاہد کر دیتے ہیں ارے دہیج کے ٹھیکیداروں کان کھول کر سن لو ذرا دیکھو سید الانبیاء تاج البدا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ واقعہ مسنون کی شاندار سے ہوتا ہے کہ جس میں وہ جو چادر ہے ان میں 16-15 لگے ہوئے ہیں اور بے رسول ہونے کے باوجود رضی اللہ عنہ کے گھر کی جانب سے روانی ہو رہی ہے اس جہیز میں ایک
بستر پاک چکی ہے، ایک تکیہ مختصر سامان کو پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے، ہمارا بیٹا انجینئر ہے، ہمارا بیٹا گڑیا جوٹ ہے، ہمارا بیٹا سعودی عرب میں رہتا ہے۔ اسی لیے یہی چاہیے تو چاہیے، ارے اولاد پیدا کر کے دیش کا تمنا کرنے والوں کان کھل کر سن لو، اگر تمہارا بیٹا ڈاکٹر ہے تو حضرت علی مومنین تھے، اگر تمہارا بیٹا انجینئر ہے تو حضرت علی مزاج تھے، اگر تمہارا بیٹا گڑیا جوٹ ہے تو حضرت اسد اللہ تھے۔ حضرات آئیے ہم سب مل کر اس بات کا عقیدہ کریں، اس جہیز جسے معلوم رسم کو مٹا کر دم لیں گے، جسے معلوم رسم کو مٹا کر دم لیں گے، یہ سنگ گیرا جو حامل ہے راستے سے ہٹا کر دم لیں گے۔ ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے، ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے، باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ ان چند باتوں کے بعد میں تقریر ختم کرنا چاہتی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔